الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ کتاب جو پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے، جس کی تلاوت سے جس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے انسانی زندگی میں یا انسانیت کو ایک شعور ملتا ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، وہ یہ کلام الہی ہے. اللہ رب العزت نے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہماری کاوش اور کوشش بھی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا وہ فہم، ادراک، سمجھ بوجھ نصیب فرمائیں جس سے ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں. تو اسی سلسلہ میں یہ ہماری کاوش ہے. یہ 5واں پارہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. 5ویں پارے، چوتھا پارہ جب ختم ہوا تو اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کچھ رشتوں کا بیان فرمایا کہ ایسی خواتین جن سے نکاح اور شادی کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کچھ ایسو کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ جس سے اجازت ہو. تو 5ویں پارے کے شروع میں اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان خواتین کے سوا جن سے شادی کی اجازت نہیں، اس کے علاوہ سب سے اجازت ہے. جس سے بھی تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ تم عورتوں کا حق ادا کرو، مہر دو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شادی سے مراد، شادی سے مقصود، نکاح سے مقصود عفت کو قائم رکھنا اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنا مقصود ہو تو پھر شادی کریں. فقط اگر خواہشات کو ہی پورا کرنا ہے تو نکاح کا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ نسل انسانی قائم اور دائم رہے، نسل انسانی قائم اور دائم رہے. اور یہ انسانیت کی بقا کا ایک ظاہری سبب وہ یہ نکاح ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم ان سے نفع حاصل کرو، لیکن ان کو مہر بھی دو اور ان کے ساتھ بھلائی کا اور خیرخواہی کا معاملہ رکھو. اور یہ جو کہا نا کہ تم ان سے نفع حاصل کر سکتے ہو، تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے موتے کی بھی اجازت ہے، جبکہ اسلام سے پہلے موتے کی اجازت تھی اور ابتدائے اسلام میں بھی ایک وقت تک اس کی اجازت رہی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں،
پہلے تمہیں متے کی اجازت تھی، اب قیامت تک یہ حرام ہے، اب اس کی اجازت نہیں۔ اور یہاں جو نفع اٹھانے کا تذکرہ ہے اس سے وہی جو شرعی طریقے پر نکاح کے ساتھ حق مہر ادا کرتے ہوئے وہ نفع اٹھانا، تو اس کے علاوہ بالکل اجازت نہیں ہے نکاح کے علاوہ نفع اٹھانے کی۔ تو تیسرے رکوع میں پھر نظام زندگی کو چلانے کے لیے ایک دستور دیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب انسان مرد اور عورت ایک گھر میں آتے ہیں، شرعی طریقے پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں سے نسل انسانی بڑھتی ہے اور یوں آگے ایک انسانیت کی بڑھوتری کا سسٹم اور سلسلہ چلتا ہے۔ تو اب اس میں مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو ان حالات کو قابو کرنے کے لیے، ان حالات کو سنبھالنے کے لیے قرآن نے یہ ضابطہ دیا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے کہ ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا۔ اب نظام چلانے کے لیے کسی کو بڑا ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، تو وہ قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے عورتوں پر۔ مشاورت کریں گھر والوں سے، گھر والی اہلیہ سے، اور جو ہیں مشاورت کر کے فیصلہ مرد کا ہی ہوگا، فیصلے کا جو اختیار ہے وہ مرد کو دیا ہے۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے کہ ذمہ داریاں ذریعہ معاش کو اپنانے کی اور کفالت کی اور ضروریات کو پورا کرنے کی اور تمام ان کی گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری تو مرد پر ہے۔ وہ باہر سے زمانے کی گرمی سردی جھیل کے ایک حلال رزق اور مال حاصل کر کے گھر آتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑی وہ تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ تو ایک عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ اختیار اسی کو ملنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ عورت کے ذمے کفالت نہیں ہے کسی کی، کفالت مرد کے ہی ذمے ہے۔ ہاں، عورت کے ذمے ہے کہ وہ تربیت کرے بچوں کی، تو اس لیے مردوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ بادشاہ بن جائے یا آقا بن جائے اور عورت جو ہے وہ بالکل باندی بے بس، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت اپنی حیثیت کے اعتبار سے معاشرے کا جو ایک جزو ہے انسان، مرد اور عورت، اس میں بالکل یہ برابر ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے اسی طرح حقوق ہیں، جس طرح مرد کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ قوت فیصلہ وہ مرد کے اختیار میں ہے، جو صلاحیت اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عورت میں نہیں رکھی۔ تو اس لیے مرد کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے، سمجھ بوجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے۔ پھر اس کے بعد بعض خواتین، ان کی عادتیں، ان کے مزاج ذرا مختلف ہوتے ہیں، تو کچھ کے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں اور جو نظام کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شریعت نے ایک بڑا پیارا اور اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ اب نظام تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، تو اب تم چاہتے ہو، یعنی مرد بھی چاہتا ہے سنور جائے، عورت بھی چاہتی ہے سنور جائے، تو اس کا ایک اصول دے دیا۔ اصول کیا ہے کہ ایک آدمی مرد کے خاندان میں سے ہو، ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے ہو، وہ کیا کریں؟ ان یصلحا بینہما، وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ بہتر یہ ہے کہ ان کو صلح کروا دی جائے ان دونوں کے درمیان۔ تو یہ پہلا طریقہ اور پہلی تدبیر ہے کہ تاکہ یہ جو نظام ایک قائم ہو گیا ہے اس کو ٹوٹنے سے، پھوٹ پڑنے سے، اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔
اگر اس سے بات نہیں بنتی تو پھر کیا ہے، مرد کو یہ ہے کہ پھر وہ اپنا بستر الگ کر لے، اور اگر خاتون اس پر بھی اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی تو پھر کیا کریں، پھر تھوڑی سی ضرب بھی لگ سکتی ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یاد رہے کہ کچھ لوگوں نے اس حکم کو دیکھ کر پڑھ کر کہا کہ جی شریعت میں تو بڑی سختی ہے کہ عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، ان پہ جبر کرنے کی اجازت ہے، ظلم کی اجازت ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ضرب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک تشدد کسی پہ کیا جاتا ہے، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ضرب ہو اس انداز سے ہو کہ مقصود اصلاح، جتنی اصلاح ہے اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ تین طریقے گھر کو بچانے کے لیے، گھر کو آباد رکھنے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی۔ اصل تو انسانیت کو بھیجنے کا دنیا میں اور نظام بنانے کا یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ کی عبادت کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا یہ بار بار پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ مرد عورت کا ایک گھر کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، اس کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے بڑے اصول و ضابطے بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو عبادت رب کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نظام کو باقی رکھنا یہ تب ہی ہوگا کہ جب انسان رب العالمین کی عبادت میں مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے کیا فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اب والدین جنہوں نے اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا تو وہ کتنی تنگیوں سے گزرے اور کتنی پریشانیوں سے وہ آگے بڑھے، اور جب اولاد بڑی ہو گئی تو اب اولاد تو والدین کو کچھ سمجھتی نہیں۔ کہا نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت لازم اور ضروری ہے، اس کے ساتھ شراکت کی اجازت قطعا نہیں دی جا سکتی، بالکل اتنا ہی لازم اور ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور والدین کے احسان کے ساتھ چونکہ ایک معاشرے کو سنوارنے کا اور اس کے معاشرے کے اندر امن کو قائم رکھنے کا ایک بڑا اصول اور بڑا بہترین طریقہ بھی یہ اسلام نے دیا، جو اسی آیت میں، کہ والدین کے ساتھ احسان کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں، یتیموں کے ساتھ احسان کریں، مسافروں پر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ برتیں، یہاں تک کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی، جو بالکل ساتھ والے ہیں، جو تھوڑے دور والے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور یہاں تک کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اگر آپ کے ساتھ بالکل پڑوس والا، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں انتظار کر رہے ہیں، تو اس وقت جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا یہ بڑا محبوب اور پسند ہے۔ جتنا اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اتنا ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنے سے اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک زندگی اور معاشرے کو چلانے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے یہ کچھ اصول ضابطے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر امانت کا حکم ہے کہ امانت جس کی ہے اس تک پہنچائی جائے، اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ اس میں پھر ایک واقعہ یہاں مذکور ہے،
قرآن میں بھی جو اس کے شان نزول میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ جو بیت اللہ شریف کی چابی جن کے پاس تھی ان کو بلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے ان سے کہا، جن کے پاس چابی ہوتی تھی، حضرت عثمان بن مظعون اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو ان سے کہا کہ ذرا بیت اللہ شریف کو کھولو، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا جی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، خاموش ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک وقت آئے گا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے یوں کھڑا ہوگا۔ تو چونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی، ان کا غلبہ تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے تو تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوا تو وہ عرب کے لیے بڑی ذلت کا موقع ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ذلت کا نہیں، وہی دن تو عزت کا ہوگا، وہ تو بڑی عزت کا دن ہوگا۔ تو اب وہ وقت آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چابی ہے۔ اب اور بھی جو پرانے حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں، ان کے دل میں تمنا ہے کہ ہمیں مل جائے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ہم خدمت کریں بیت اللہ شریف کی۔ تو قرآن نے کہا کہ انہیں کو دے دیجئے، جن کے پاس تھی نا ان کو ہی دے دیجئے۔ اب ان کو دے دی گئی، اور پھر جب دیں حضور علیہ السلام نے چابی، تو کیا فرمایا کہ اب قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ تو ابھی تک انہیں کے خاندان میں چل رہی ہے چابی، بیت اللہ شریف کی خدمت کا اعزاز اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ درمیان میں پھر اس کے بعد جہاد کا حکم ہے، اور بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ کہ جہاد کا حکم، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہاں تک کہ کیا فرمایا کہ تم کیوں نہیں جہاد کے لیے آتے، تم کیوں نہیں جہاد کرتے، تم کیوں نہیں قتال کرتے، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو مجبور، بے بس، بے کس ہیں، جو کافروں کے ظلم و ستم میں پھنسے ہوئے اور ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہ رو رو کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اور بے بسی کے ساتھ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یا اللہ نکال دے ہمیں یہاں سے، ان ظالموں کی بستیوں سے، یہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اب مسلمانوں کے ذمے ہے کہ مسلمان جہاں مظلوم و مجبور و مقہور ہوں ان کی مدد کو پہنچیں، ان کی نصرت کو پہنچیں، ظلم و ستم سے ان جو ہے نا ان کو خلاصی دلوائیں، ان کو وہاں سے نکالیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہے کہ ایک جھگڑا پیش ہوا یہودی کا اور ایک نام نہاد مسلمان جو کہ منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی کو دیکھتے ہوئے اور جو فیصلہ تھا اس کے مطابق جو فیصلہ فرمایا کہ وہ تو یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب اس کو اطمینان نہ ہوا، چونکہ اسلام تو اندر تھا نہیں، دل میں اترا ہوا نہیں تھا، اندر تو کفر بھرا ہوا تھا، لیکن بظاہر کلمہ گو تھا، مسلمان کلمہ پڑھتا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں، ہم نہ ذرا فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں۔ تو چلو بھائی، یہودی کہنے لگا چلو چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ قضیہ اور یہ مسئلہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سننے لگے، اچھا ہاں بولو
کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا دیکھو ہماری ایک بات سن لو ذرا، ہاں جی، کہ یہ دیکھ لو کہ یہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ پوچھا کس نے فیصلہ کیا؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ہمارا یہ قضیہ سنا اور اس میں میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس منافق سے، ہاں بولو کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو چکا ہے جی، ہو چکا۔ اچھا اب مجھ سے فیصلہ کروانا ہے جی، اب ہم آپ سے فیصلہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا بیٹھو۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار نکالی اور واپس آیا اور اس کا سر اتار دیا۔ اب وہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اب اس کے خاندان والے کہ جی مسلمان کو قتل کر دیا، ہم بدلہ لیں گے، ہم قصاص لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلائے گئے، پہنچے، ادھر سے وہ بھی لوگ پہنچ گئے جن کا آدمی مرا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر آپ نے یہ کیا؟ کہ جی یا رسول اللہ کیا۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام پریشان، اب بظاہر کلمہ پڑھتا ہے کہ یہ تو منافق ہے، حضور علیہ السلام کو پتہ ہے یہ منافق ہے، لیکن بظاہر کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، تو اسلام کا حکم تو ظاہر پر ہے۔ تو ابھی فیصلہ ہونے ہی والا تھا تو رب کریم نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے فیصلے کو دل و جان سے کوئی قبول نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمر نے بالکل ٹھیک کیا ہے، عمر نے کلمہ گو کی گردن نہیں اتاری، کافر کی اس کی گردن اتاری ہے جس نے آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ وہ آیا کیوں تھا ادھر؟ کیا اس کو فیصلہ تسلیم نہیں تھا؟ تو اس لیے یہاں پر اس بات کا بھی اور پھر جہاد کا، پھر آگے جہاد کی بات چلتی ہے تو اس میں عموماً جہاد سے رکنے کا بظاہر سبب یہی ہوتا ہے انسان موت سے ڈر جاتا ہے، موت کی وجہ سے کو جی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دل تو بہت کرتا ہے جہاد کرنے کو، پر سنا ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ تو موت کے ڈر سے انسان جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے نا موت تمہیں لے لے گی، پکڑ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ انسان جہاد پر جانے سے مرتا نہیں، گھر میں رہنے سے بچتا نہیں۔ موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، جب اس کا وقت ہو جائے گا تو موت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بھی بیٹھ جاؤ گے نا، موت تمہیں وہاں آ کے بھی پکڑ لے گی۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے، ایمان والوں کے خون کی قیمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، ایمان والے کا خون ایسا نہیں ہے کہ اس کو یوں جو ہے نا اس کو گرا دیا جائے اور اس کو بہا دیا جائے، حتیٰ کہ اگر مسلمان بھی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کتنی سخت ڈانٹ ہے، کتنی سخت ڈانٹ ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کو قتل کیا ناحق تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ سے ایک تو مراد یہ ہے کہ وہ اس قتل کو جائز سمجھتا تھا، مسلمان کو ناحق قتل بھی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بالکل جائز ہے، تو گویا کہ مسلمان کے خون بہانے کو جائز سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اب یہ اس حال میں مرا کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا، اس لیے وہ دائمی جہنم تو کافروں کے لیے ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ان مسلمان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ جہنم میں ٹھہرانے والا گناہ وہ مسلمان کا قتل ہے۔ تو اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ یہ اتنا لمبا زمانہ ٹھہرے گا، گویا کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا۔
تو اس لیے جہاد و قتال کی ترغیب کے ساتھ ساتھ درمیان میں یہ حکم بھی آ گیا کہ اب جو ہے مسلمان کی کے خون کو محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے احکامات انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ نماز پڑھیں اطمینان سے، قرآن میں کیا کہا؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پیچھے چونکہ لڑائی کا، جنگ اور جہاد کا حکم ہے تو اسی کے درمیان صلاۃ خوف کا بھی پورا ایک طریقہ بیان ہوا ہے کہ ایسے خوف کی حالت میں، جہاد کی حالت میں جب تم میدان جنگ میں ہو تو اس میں نماز کیسے پڑھنی ہے، چھوڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں۔ ایک امام ہو تو اس کے پیچھے دو جماعتیں کیسے نماز پڑھیں گی؟ اگر ایک امام کے ساتھ ایک جماعت نے الگ نماز پڑھ لی، پھر دوسرا امام آ گیا اور کچھ لوگوں نے بعد میں نماز پڑھ لی، تو یہ بہرحال بڑی تفصیل سے پورا اس میں بیان ہوا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ نماز، میدان جنگ میں تو جہاد میں، جنگ میں مصروف ہیں تو نماز تو وہاں بھی پڑھیں گے اس طریقے پر، لیکن جب وہاں جہاد تو چونکہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، جنگ تو کوئی انلمیٹڈ تو ہوتی نہیں ہے، تو اس کے وقت تھوڑی دیر، ایک دن، دو دن، چار دن جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو نماز کا وقت تو ختم نہیں ہوتا، نماز ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ہی گرا دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جہاد جس کی ترغیب کتنی شدت کے ساتھ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اب نماز نہیں چھوڑ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر وقت پہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت چونکہ بہت غیور ہیں اپنی ذات اور وحدانیت کے معاملے میں، اس میں شراکت اللہ کو پسند نہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کا جرم معاف نہیں۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ بھی یہ پیش ہوا، ایک منافق جو کہ بظاہر کلمہ گو تھا، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا تھا، تو اس نے کسی کی چوری کر لی۔ اب وہ چوری اس انداز اور اس سیاست کے ساتھ کی، ہوشیاری کے ساتھ، کہ اس نے اناج اٹھایا، اس کے بوری کا تھوڑا سا منہ کھولا اور تھوڑا تھوڑا یوں گراتا جا رہا ہے، تو ایک یہودی کے دروازے تک وہاں جا کے بوری کو باندھ دیا، اور وہاں سے کچھ ہتھیار، اسلحہ وغیرہ جو تلوار، نیزے تھے اس زمانے کے، وہ بھی اس نے اٹھا لیے، تو وہ بھی لے گیا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا، تو وہ دوسرے وقت آیا اور اسی یہودی کے گھر میں آ کے کہتا ہے کہ جی یار یہ رکھو، کچھ دن ٹھہرو، میں تم سے لے لوں گا۔ اب جب تلاشی شروع ہوئی، اب دیکھا جی وہ تو نشان، قدم کے نشانات اور اناج کے جو وہ ذرات گرے ہوئے ہیں وہ اس یہودی کے گھر۔ اب ادھر سے اسلحہ بھی اسی کے گھر سے مل گیا۔ اب اسلحہ ملا تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو مجھے فلاں آدمی دے کے گیا۔ اب اس کے خاندان والے بھی آگے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو یہی چور ہے، یہ اب اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے اس کا نام لے رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک تو ظاہری طور پر فیصلہ کرنا ہے گواہوں کے ساتھ اور مشاہدات کے ساتھ، ایک یہ فیصلہ ہے۔ اب اس میں تو وہ یہودی ہی چور بن رہا تھا، تو قریب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا، تو ادھر سے وحی آ گئی، ادھر سے وحی آگے اور بتا دیا گیا کہ نہیں یہ چور نہیں ہے، چور وہی ہے۔
اب جب وہ فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے بھی پیغام آ گیا، میں نے چور تو یہ جو منافق ہے، اب اس نے دیکھا کہ اب تو پکڑا گیا، وہ وہاں سے بھاگا، مکہ مکرمہ چلا گیا، وہ یہودی وہ کافروں سے مل گیا، مشرکین مکہ سے، اور اسی کفر کی حالت میں، پہلے تو پھر بھی بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، وہاں جا کے اس نے وہ بھی چھوڑ دیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اس کو کہ جو بھی جھگڑا ہو تو فیصلہ پیغمبر علیہ السلام سے ہو، تو جو اس فیصلے سے منہ پھیرے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کا جرم معاف نہیں ہے، شرک کا یہ جرم معاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت اس سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک واقعہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے نا، اس پر اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ ایک تو جہنم ہے موت کے بعد، تو زندگی میں کیا ہوگا، زندگی میں بھی اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ فرمایا کہ کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، چونکہ ہمارے اس دین اسلام کو بھی ملت ابراہیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کے حوالے سے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ تو گویا دین اسلام یہ ملت ابراہیمی بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین وہ کوئی کام نہیں کرتے، نہ نماز، نہ جہاد، نہ اور کوئی اسلامی احکامات کو لیتے ہیں، اب جب پھنس جاتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، کاہلی، اور اس انداز سے کہ بس نہ کرنا ہی چاہتے ہیں، بس پھنس گئے اب مجبوراً کر رہے ہیں۔ تو اس لیے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، اور آخر میں کیا فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بڑی سخت ڈانٹ ہے منافقین پر، بڑی سخت ڈانٹ ہے کہ وہ جہنم کے وہ سب سے نچلے والے گڑھے میں ہوں گے۔ تو اب ہمیں بھی اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جا رہی جو منافقوں والی ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہے، اور جس میں جتنی کم ہوں گی وہ اتنا کم منافق۔ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب جھگڑا کرے گالم گلوچ اختیار کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتے۔ وہ ہے کہ 3 باتیں، 3 علامتیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ پہلے نمبر پہ جب اس کو امانت دی جائے اس میں خیانت کرے، اور جب اس سے کوئی معاملہ بن جائے تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے، اور جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا، گالم گلوچ اختیار کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا، یہ 3 باتیں ہیں جو جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی کان منافقا خالصا، یہ خالص منافق ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر تو ایسی کوئی
بری عادت تو نہیں پائی جا رہی جو ہمیں نفاق کے راستے پہ چڑھا دے. اگر ہے تو اس سے فوراً ہم بچیں اور اس کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمیں بھی اس گروہ میں شامل کر دے. نہیں ہے تو شکر ادا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور منافقین اور یہود و نصارہ کی بری عادات سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ و معمون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.